السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں. بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ یا ڈر تھا. اب گزشتہ روز وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف جو مغلظات استعمال کیے، آج ان کا جواب ایک ایک کر کے ان کو وصول ہو رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ میری رگوں میں آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے. تم اگر بندوق کی بات کرتے ہو تو ہم بندوق چلانا بھی جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بندوق چلانا نہیں چاہتے، لیکن ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور بھی بہت سی باتیں بلاول بھٹو زرداری نے کی. ظاہر ہے ایک جذباتی انسان ہے. اگر آپ اس کے والد کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، کوئی میرے والد کے بارے میں بات کرے، تو ظاہر ہے میں اس کو کہاں چھوڑوں گا. لیکن یہ تو پھر بھی اس نے تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. لیکن بات وہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اگر آپ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اگر آپ کسی پر الزام تراشی کریں گے تو 100 انسان آپ کے اوپر الزام تراشی کرے گا. اور الزام تراشی کیا حقیقت آج بلاول نے کہہ دیا کہ تمہیں تو لاس اینجلس کی عدالت سے ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے، یعنی تمہارے خلاف فیصلہ ہوا ہے. ہمت ہے تو جاؤ لاس اینجلس امریکہ میں. یہ ابھی بھی جب بھی گئے ہیں، یہ موصوف میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ڈپلومیٹک امیونٹی کے بغیر لاس اینجلس جائیں. اب سب کو معلوم ہے وہاں کس مقدمے کا فیصلہ کس کے خلاف اور کب اور کیوں آیا. یہی بات ہے کہ آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو کم از کم 3 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں. شیشے کے گھر میں رہ کر آپ دوسروں پر پتھر برسائیں گے تو اس کا انجام بھی آپ جانتے ہیں. اور آج پھر بلاول نے وہ صحیح معنوں میں وہ نوجوان گرجا اور برسا. اس نے کہا تم نے تو کینسر کے مریضوں کے لیے آنے والے عطیات اور چندے جو ہیں وہ اپنی پارٹی اور اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے استعمال کیے ہیں. ابھی تو الیکشن کمیشن میں اس کیس کا فیصلہ آنا ہے جس میں واضح طور پر اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھارتی شہریوں سے، یہودیوں سے، امریکن سے، مختلف لوگوں سے، غیر قانونی طور پر کمپنیوں سے لاکھوں ڈالر وصول کیے. وہ 26 کے 27 اکاؤنٹ چھپا کر رکھے. ابھی تو اقتدار میں ہے عمران خان صاحب. جب آپ اقتدار سے جائیں گے تو جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، دیکھیں میری کوئی ذاتی مخاصمت، کوئی ذاتی دشمنی عمران خان سے کیا ہو سکتی ہے. میں سیاسی طور پر عمران خان کے مخالف ہوں. میں سر عام کہتا ہوں. میں ان کے نظریات کے مخالف ہوں. میں سر عام کہتا ہوں. میں نے کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، کوئی گندی بات استعمال نہیں کی. لیکن آج انہوں نے، عمران خان نے بلاول جیسے نوجوان کو مجبور کیا کہ آج انہوں نے پہلی مرتبہ خاتون اول بشرا بی بی کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنے ہاتھ رنگ کے لوگوں کی پنجاب میں اپوائنٹمنٹ کرواتی ہیں مختلف عہدوں پر. تو کیا فائدہ جب آپ کے اندر خامیاں موجود ہوں. میری ذات میں اگر 2 خامیاں بھی موجود ہیں تو میں کسی کی آدھی خامی کی طرف بھی اشارہ نہیں کروں گا. جبکہ میری ذات خامیوں سے بھری ہوئی انسان کی، کوئی بھی انسان، ہم کوئی ولی تو نہیں ہے نعوذ باللہ. ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں. تو کیا ضرورت ہے آ بیل مجھے مار. آپ نے بیک وقت 3 پاکستان کی بڑی منظم سیاسی جماعتوں کے قائدین کو گالیاں دی ہیں. تو اب کیا آپ ان سے پھولوں کے ہار کی توقع رکھیں گے؟ لیکن آپ دیکھیے گا جس دن آپ کی حکومت جائے گی نا، اس دن آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میں چھوڑوں گا نہیں، میں پیچھا کروں گا. اور بھائی آپ 10 دن جیل میں نہیں رہ سکتے. آپ کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوگی.
آپ کو ایک دن کراچی میں پیشی بھگتنا پڑے گی، دوسرے دن لاہور، تیسرے دن پشاور، چوتھے دن اسلام آباد، کیا پتہ اور بھی جگہوں پہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ شیشے کے گھر میں رہ کے لوگوں کو پتھر مار رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ جو یوتھی ہیں، قوم یوتھ والے ہیں، مجھے گالیاں دے، جی بھر کے گالیاں دو میرے بھائی، لیکن کبھی اگر ضمیر نام کی چیز زندہ ہے تو اپنے ذہن میں سوچنا کہ کیا عمران خان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں گھر میں گھر سے باہر جو لوگ رہتے چپکے رہتے ہیں، کیا وہ فرشتے ہیں؟ ان کا کردار کسی کے سامنے نہیں۔ آپ بھول گئے ہیں شہد والا وزیر، آپ بھول گئے ہیں باقی لوگوں کے کرتوت۔ اسلام آباد میں جائیں، اسلام آباد کے ہوٹلوں میں جائیں، اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز میں جائیں، اسلام آباد کے گھروں فارم ہاؤسز میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، سب کچھ معلوم ہے۔ آج انٹیلیجنس بیورو آپ کے لیے کام کر رہی ہے، کل وہ آپ کی یہی تمام کرتوتوں کی ٹیپیں اور کرتوتوں کی ریکارڈنگ وہ آنے والی گورنمنٹ کو دے دے گی۔ لہٰذا احتیاط کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں اب تو خیر پانی پلوں کے نیچے سے سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ اب عمران خان نے بہت دیر کر دی ہے۔ عمران خان یا ان کی پارٹی یا پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برگر فیملی والے نوجوان ممی ڈیڈی یہ تحریک چلائیں گے ان کے لیے۔ وہ اور وقت تھا جب آپ خواتین کو اپنے دھرنوں میں نچاتے تھے، نوجوان لڑکیوں کو، ان لڑکیوں کی بھونڈی کے لیے دوسرے لڑکے آ جاتے تھے، رات کو شراب چلتی تھی، رات کو ڈانس پارٹی ہوتی تھی، پھر اس کو بہت سے لوگوں کی سپورٹ تھی۔ اب وقت بدل چکے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بدل گیا ہوں، میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اب تو میرے اندر روحانیت آ گئی ہے۔ تو وہ کون سی ریاست مدینہ ہے، وہ کون سا اسلام ہے جس میں کسی دوسرے مسلمان، کیا غیر مسلم کی بھی کبھی آپ نام بگاڑیں؟ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بے تحاشا احادیث مبارکہ ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اے لوگو دوسروں کے نام مت بگاڑو۔ اسلام میں اس کو سخت ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ ایسی نماز سے، ایسی تہجد سے، ہاتھ میں ریاکاری والی تسبیح سے کیا فائدہ کہ آپ کا فعل کچھ اور ہو، قول کچھ اور ہو، اور وہی بات بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ اللہ کو ایسی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مخلوق خدا آج پاکستان کی 90-95% آبادی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر، جھولی اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہی ہے، تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، توبہ کریں۔ جتنے جھوٹ آپ نے اقتدار سے پہلے، اقتدار کے دوران بولے ہیں، اس پر اللہ سے معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔